حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، آج ہمارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس کا 7واں سبق ہے، اور آج کے سبق کا عنوان ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن ہے۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے حالات مختصراً ہم بیان کریں گے۔ دیکھیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی رفیقہ حیات ہے۔ ان کے والد کا نام خویلد بن اسد اور ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ ہے، اور یہ خاندان قریش کی بہت ہی معزز اور نہایت ہی دولت مند خاتون تھی۔ اور اہل مکہ ان کی پاک دامنی اور پارسائی کی وجہ سے ان کو طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، عادات اور جمال صورت اور کمال سیرت کو دیکھ کر خود ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی رغبت ظاہر کی، اور پھر باقاعدہ نکاح ہو گیا۔ علامہ ابن کثیر اور امام ذہبی کا بیان ہے کہ اس بات پر تمام امت کا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے یہی ایمان لائی، اور ابتدائے اسلام میں جبکہ ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا طوفان اٹھ رہا تھا، ایسے کٹھن وقت میں صرف انہی کی ایک ذات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسکین کا باعث تھی۔ انہوں نے اتنے خطرناک اور خوفناک اوقات میں جس استقلال اور استقامت کے ساتھ خطرات اور مصائب کا مقابلہ کیا، اور جس طرح تن من دھن سے بارگاہ نبوت میں اپنی قربانی پیش کی، اس خصوصیت میں تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن پر ان کو ایک خصوصی فضیلت حاصل ہے۔ ان کے فضائل میں کافی ساری احادیث مبارکہ بھی وارد ہیں۔ میں ان کے فضائل میں ایک دو حدیث مبارکہ بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ ہیں جو آپ کے پاس ایک برتن لے کے آ رہی ہیں جس میں کھانا ہے۔ جب یہ آپ کے پاس آ جائیں تو آپ ان سے ان کے رب کا اور میرا سلام کہہ دیں، اور ان کو یہ خوشخبری سنا دیں کہ جنت میں ان کے لیے موتی کا ایک گھر بنا ہے جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ ہی کوئی تکلیف ہوگی۔ امام احمد، امام ابو داؤد اور امام نسائی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ اہل جنت کی عورتوں میں سب سے افضل حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ اور حضرت مریم اور حضرت عاسیہ رضی اللہ عنہن ہیں۔ امام طبری علیہ رحمہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو دنیا میں جنت کا انگور کھلایا، اور اسی حدیث کو امام سہیلی نے بھی نقل کیا ہے۔ ازواج مطہرات کی تعداد اور ان کے نکاح کی جو ترتیب ہے، مورخین کا اس میں اختلاف ہے، مگر 11 امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کے بارے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں۔ ان میں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی انتقال ہو گیا تھا، مگر 9 بیویاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اقدس کے بعد موجود تھیں،
اور ان 11 امت کی ماؤں میں سے 6 خاندان قریش کے اونچے گھرانوں کی چشم و چراغ تھی، اور جن کے نام میں آپ احباب کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، جن کا تعلق قریش سے تھا۔ نمبر 1، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہا، ام سلمہ بنت ابو امیہ رضی اللہ تعالی عنہا، سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہن۔ یہ 6 جو تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، ان کا تعلق خاندان قریش سے تھا، اور 4 ازواج مطہرات خاندان قریش سے نہیں تھی بلکہ عرب کے دوسرے قبائل سے تعلق رکھتی تھی۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا، نمبر 2، حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب بنت خزیمہ جنہیں ام المساقین بھی کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اور 4تھی حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ 4 جن کا تعلق عرب کے دوسرے قبائل سے تھا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، ہم نے پہلے حالات جو بیان کیے مختصراً، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے، اب دوسرے نمبر پر حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے حالات۔ ان کے والد کا نام زمعہ اور ان کی والدہ کا نام شموس بنت قیس بن عمر ہے۔ یہ پہلے اپنے چچا زاد بھائی سکران بن عمر سے ان کی شادی کی گئی۔ یہ میاں بیوی دونوں ابتدائے اسلام میں ہی مسلمان ہو گئے تھے، اور ان دونوں نے حبشہ کی ہجرت ثانیہ میں حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی تھی، لیکن جب حبشہ سے واپس آ کر یہ دونوں میاں بیوی مکہ مکرمہ آئے تو ان کے شوہر سکران بن عامر وفات پا گئے اور یہ بیوہ ہو گئی، اور ان کے ہاں ایک لڑکا بھی تھا جن کا نام عبد الرحمن۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ حضرت سودا نے ایک خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلتے ہوئے ان کی طرف تشریف لائے اور ان کی گردن پر اپنا مقدس پاؤں رکھ دیا۔ جب حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس خواب کو اپنے شوہر سے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر تیرا یہ خواب سچا ہے تو میں یقیناً ان قریب مر جاؤں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے نکاح فرمائیں۔ اس کے بعد دوسری رات میں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ خواب دیکھا کہ ایک چاند ٹوٹ کر ان کے سینے پر گرا ہے۔ صبح کو انہوں نے اس خواب کو بھی اپنے شوہر سے ذکر کیا۔ ان کے شوہر حضرت سکران نے چونک کر کہا کہ اگر یہ تیرا خواب سچا ہے تو میں اب بہت جلد انتقال کر جاؤں گا اور تم میرے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرو۔ اور ایسا ہی ہوا کہ چند دنوں کے اندر ان کے شوہر کا بیمار ہوئے اور پھر چند دنوں کے بعد انتقال فرما گئے۔ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات سے ہر وقت بہت زیادہ مغموم اور اداس رہا کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت خولہ بنت حکیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ درخواست پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ حضرت سودا سے نکاح فرما لیں تاکہ آپ کا گھر آباد ہو جائے اور ایک وفادار اور خدمت گزار بیوی کی صحبت اور رفاقت سے آپ کا غم مٹ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس مخلصانہ مشورے کو قبول فرمایا اور حضرت خولہ نے حضرت سودا کے والد سے بات چیت کر کے نسبت طے کرا دی اور نکاح ہو گیا۔ یہ امہات المؤمنین کے زمرے میں داخل ہو گئی اور اپنی زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے شرف سے سرفراز رہی اور انتہائی واہلانہ عقیدت اور محبت کے ساتھ آپ کی وفاداری اور آپ کی وفادار رہی اور خدمت گزار رہی۔ یہ بہت ہی سخی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے درہموں سے بھرا ہوا ایک تھیلا ان کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت سودا نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ لانے والے نے بتایا کہ درہم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بھلا درہم کھجوروں کے تھیلے میں بھیجے جاتے ہیں؟
یہ کہا اور اٹھ کر اسی وقت ان تمام درہموں کو مدینے کے فقراء و مساکین پر تقسیم کر دیا۔ حدیث کی مشہور کتابوں میں ان کی روایت کی ہوئی 5 حدیثیں مذکور ہیں، جن میں سے ایک حدیث صحیح بخاری شریف میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت یحییٰ بن عبد الرحمن ان کے شاگردوں میں بہت ہی ممتاز ہیں، اور ان کی وفات کے سال بہت مختلف اور ان کی وفات کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ امام ذہبی اور امام بخاری نے اس روایت کو صحیح بتایا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری دور خلافت 23 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر ان کی وفات ہوئی، لیکن امام واقدی نے اس قول کو ترجیح دی کہ ان کی وفات کا سال 54 ہجری ہے، اور صاحب کمال نے بھی ان کا سن وفات شوال 54 ہجری ہی تحریر کیا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب تقریب التہذیب میں یہ لکھا ہے کہ ان کی وفات شوال 55 ہجری میں ہوئی ہے۔ تیسرے نمبر پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ یہ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نور نظر اور دختر نیک اختر ہے۔ ان کی والدہ ماجدہ کا نام ام رومان ہے۔ یہ 6 برس کی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے 10ویں سال ماہ شوال میں ہجرت سے 3 سال قبل نکاح فرمایا، اور شوال 2 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر کاشانہ نبوت میں داخل ہو گئی، اور 9 برس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے سرفراز رہی۔ ازواج مطہرات میں یہی کنواری تھی، اور سب سے زیادہ بارگاہ نبوت میں محبوب ترین بیوی بھی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بارے میں ارشاد ہے کہ کسی بیوی کے لحاف میں میرے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی مگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب میرے ساتھ بستر نبوت پر سوتی رہتی تھی تو اس حالت میں بھی مجھ پر وحی اترتی تھی۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ 3 راتیں میں خواب میں یہ دیکھتا رہا کہ ایک فرشتے کو ایک ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر میرے پاس لاتا رہا، اور مجھ سے یہ کہتا رہا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں۔ جب میں نے تمہارے چہرے سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو یوں ہی لگا کہ آپ وہی ہی ہیں جو فرشتہ مجھ سے پہلے آپ کو دکھا کر گیا ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو وہ اس خواب کو ضرور پورا کر کے دکھائیں گے۔ فقہ و حدیث کے علوم میں ازواج مطہرات کے اندر ان کا درجہ بہت ہی بلند تھا۔ 2210 احادیثیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ ان کی روایت کی ہوئی حدیثوں میں سے 174 حدیثیں ایسی ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کتابوں میں موجود ہیں، اور 54 حدیثیں ایسی ہیں جو صرف صحیح بخاری شریف میں موجود ہیں، اور 68 حدیثیں وہ ہیں کہ جن کو صرف امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں تحریر کیا ہے۔ ان کے علاوہ باقی احادیث کی دوسری کتابوں کے اندر مذکور ہے۔ علامہ ابن سعد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا کہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی تھی کہ مجھے تمام ازواج مطہرات پر ایسی 10 فضیلتیں حاصل ہیں جو دوسری ازواج مطہرات کو حاصل نہیں ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سوا کسی دوسری کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ دوسری فضیلت، میرے سوا ازواج مطہرات میں سے کوئی بھی ایسی نہیں کہ جس کے ماں باپ دونوں مہاجر۔ تیسری فضیلت، اللہ تعالیٰ نے مجھے برات اور پاک دامنی کا بیان آسمان سے قرآن میں نازل فرمایا۔ آپ کی فرماتے کہ میری برات اور پاک دامنی کا بیان آسمان سے قرآن مجید میں نازل فرمایا۔ اور چوتھی فضیلت، نکاح سے قبل حضرت جبرائیل نے ایک ریشمی کپڑے میں میری تصویر، میری صورت لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی، اور آپ 3 راتیں خواب میں مجھے دیکھتے رہے۔ اور 5ویں فضیلت کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں سے پانی لے کر غسل کیا کرتے تھے، اور یہ شرط میرے سوا ازواج مطہرات میں سے کسی کو بھی نصیب نہیں ہوا۔
چھٹی فضیلت یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد پڑھتے تھے اور میں آپ کے آگے سوئی رہتی تھی، امہات المؤمنین میں سے کوئی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عسکری معنی محبت سے سرفراز نہیں۔ ساتویں فضیلت کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لحاف میں سوئی رہتی تھی اور آپ پر خدا تعالیٰ کی وحی نازل ہوا کرتی تھی کہ وہ اعزاز خداوندی ہے جو میرے سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ازواج مطہرات کو حاصل نہ تھا۔ آٹھویں فضیلت وفات اقدس کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیے ہوئے بیٹھی تھی اور آپ کا سر انور میرے سینے اور حلق کے درمیان تھا اور اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ نویں فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری باری کے دن وفات پائی ہے۔ دسویں فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور خاص میرے گھر کے اندر بنی ہے۔ عبادت میں آپ کا مرتبہ بہت بلند تھا۔ حضرت عائشہ کے بھتیجے حضرت امام قاسم بن محمد بن ابو بکر کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ روزانہ بلا ناغہ نماز تہجد پڑھنے کی پابند تھی اور اکثر روزے دار ہوتی تھی، روزے سے ہوا کرتی تھی۔ سخاوت، صدقات، خیرات کے معاملے میں بھی تمام امہات المومنین میں خاص طور پر بہت ممتاز تھی۔ حضرت عروہ بن زبیر جو آپ کے بھانجے تھے، ان کا بیان ہے کہ فقہ و حدیث کے علاوہ میں نے حضرت عائشہ سے بڑھ کر کسی کو اشعار عرب کا جاننے والا نہیں پایا۔ وہ دوران گفتگو ہر موقع پر کوئی نہ کوئی شعر پڑھ دیا کرتی تھی جو بہت ہی محل کے مطابق اور موقع کے مطابق ہوا کرتا تھا۔ علم طب اور مریضوں کے علاج معالجہ میں بھی انہیں کافی بہت مہارت ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن حیران ہو کر حضرت عائشہ سے عرض کیا کہ اے اماں جان، مجھے آپ کے علم حدیث و فقہ پر تو کوئی تعجب نہیں، کیونکہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت اور صحبت کا شرف پایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبوب ترین زوجہ مقدسہ ہیں۔ اسی طرح مجھے اس پر بھی کوئی تعجب اور حیرانگی نہیں کہ آپ کو اس قدر زیادہ عرب کے اشعار کیوں اور کس طرح یاد ہو گئے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نور نظر ہیں اور وہ اشعار عرب میں بہت بڑے حافظ اور ماہر تھے، مگر میں اس بات پر بہت حیران ہوں کہ آخر یہ طبی معلومات اور علاج معالجہ کی مہارتیں آپ کو کہاں سے حاصل ہو گئی اور کیسے حاصل ہو گئی۔ یہ سن کر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری عمر میں اکثر علیل ہو جایا کرتے تھے۔ عرب و عجم کے اطباء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوائیں تجویز کرتے تھے اور میں ان دواؤں سے آپ کا علاج کیا کرتی تھی، اس لیے مجھے طبی معلومات حاصل ہو گئی۔ آپ کے شاگردوں میں صحابہ اور تابعین کی ایک بہت بڑی جماعت ہے اور آپ کے فضائل و مناقب میں بہت ساری احادیث مبارکہ وارد ہوئی۔ 17 رمضان المبارک 57 یا 58 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی اور آپ کی وصیت کے مطابق رات میں لوگوں نے آپ کو جنت البقیع کے قبرستان میں دوسری ازواج مطہرات کی قبروں کے پہلو میں دفن فرمایا۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ ام المؤمنین حضرت حفصہ کے والد ماجد امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت زینب بنت مزعون رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جو ایک مشہور صحابیہ ہیں۔ حضرت حفصہ کی پہلی شادی حضرت خینس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی اور انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ مدینہ طیبہ کو ہجرت بھی کی تھی، لیکن ان کے شوہر جنگ بدر یا جنگ احد میں زخمی ہو کر وفات پا گئے اور یہ بیوہ ہو گئی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہجری میں ان سے نکاح فرمایا اور یہ ام المؤمنین کی حیثیت سے کاشانہ نبوت کی سکونت سے مشرف ہوئی ہے۔ یہ بہت ہی شاندار اور بلند ہمت سخاوت شعار خاتون ہے، حق گوئی، حاضر جوابی، فہم و فراست میں اپنے والد بزرگوار کا مزاج پاتی ہیں۔
اور تلاوت قرآن مجید اور دوسری قسم کی عبادتوں میں مصروف رہا کرتی تھی۔ ان کے مزاج میں کچھ سختی تھی، اسی لیے حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہیں ان کی کسی سخت کلامی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ چنانچہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار ان سے فرمایا کرتے تھے، اے حفصہ، تم کو جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے طلب کر لیا کرو، خبردار کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا تقاضا نہ کرنا، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی ہرگز دل آزاری نہ کرنا، اور ورنہ یاد رکھو کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے ناراض ہو گئے تو تم اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ یہ بہت بڑی عبادت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ فقہ و حدیث میں بھی ایک ممتاز درجہ رکھتی ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 60 حدیثیں روایت کی ہیں، جن میں 5 حدیثیں صحیح بخاری میں ذکر کی گئی اور باقی احادیث دوسری حدیث کی کتب میں درج ہیں۔ علم حدیث میں بہت سے صحابہ اور تابعین ان کے شاگرد ہیں، اور جن میں خود ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ شعبان 45 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر انہوں نے وفات پائی۔ اس وقت حضرت امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت کا زمانہ تھا، اور مروان بن حکم مدینہ کا حاکم تھا، اسی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور کچھ دور تک ان کے جنازہ کو بھی کچھ آگے تک جنازہ کو اٹھایا بھی، اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر تک جنازہ کو کندھا دیتے ہوئے چلے، اور ان کے 2 بھائی حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عاصم بن عمر اور ان کے 3 بھتیجے حضرت سالم بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عبداللہ اور حضرت حمزہ بن عبداللہ، ان 5 اشخاص نے ان کو قبر میں اتارا، اور یہ جنت البقیع میں دوسری ازواج مطہرات کے پہلو میں مدفون ہوئی ہیں، اور اس وقت تقریباً ان کی عمر 60 یا 63 برس تھی۔ باقی انشاءاللہ ازواج کا تعارف ہم اگلے سبق میں بیان کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله